حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے بزرگ ہیں. آپ کا پڑوسی, ابھی آپ نے امام اعظم کا واقعہ سنا نا, اب حضرت مالک بن دینار کا واقعہ سنیں. ان کا پڑوسی بھی یہودی تھا, ایک روایت کے مطابق آتش پرست تھا. وہ کیا کرتا تھا, ڈیلیبریٹلی, ایک تو ہوتا ہے اچانک سے ہو گیا, جانتے بوجھتے اس نے ایک پرنالہ لگایا ہوا تھا اور روزانہ اپنے گھر کی گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں بھیجتا تھا. روزانہ اب پانی ڈالتے صاف کر لیتے, پانی ڈالتے صاف کر لیتے. تو تھوڑے دنوں بعد دروازے پر آیا کہ حضرت میں تو اس لیے ڈالتا تھا کہ آپ جھگڑا کریں گے, آج کریں گے کل کریں گے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی ریٹیلیشن نہیں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا تکلیف بہت ہوتی تھی. پھر کیا کرتے تھے, پانی ڈال کے دھو لیتا تھا. غصہ نہیں آتا تھا؟ کہا غصہ بھی آتا تھا. پھر رپلائی کیوں نہیں دیتے تھے؟ کہا ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ اکبر. وہ یہودی کہتا ہے کہ اتنا پیارا مذہب ہے, آپ یہ میرے گھر کی گندگی کو پانی بہا کر بعد میں دھوئیے گا, پہلے دل کی گندگی کو دور کریں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ تھے ہمارے اسلاف. ایسے بنو نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے. حضرت بایزید بستامی, کتنا بڑا نام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا, کئی سفر پر چلا گیا, اس کے نیا نیا بچے, چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا. بھی وہ بچہ روز روتا. تو بیوی سے پوچھا یہ بچہ, پڑوسی کا بچہ کیوں روتا ہے؟ کہا حضور اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے. اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے, بچہ اندھیری کی وجہ سے روتا ہے. تو حضرت بایزید کیا کرتے, روزانہ چراغ میں تیل بھر کر اس پڑوسی کو بھجواتے, روزانہ بھجواتے تاکہ بچہ خاموشی سے سو جائے. جب وہ غیر مسلم پڑوسی سفر کر کے واپس آیا تو بیوی سے کہا کہ ماجرا, بیوی نے واقعہ سنایا کہ تو آپ تو چلے گئے, بچہ روتا تھا, برابر میں مسلمانوں کے جو شیخ تھے وہ روز تیل بھر کر چراغ بھیجتے ہیں. کیا پیارا جواب دیا اس نے, کہ جب بایزید کا چراغ ہمارے گھر میں آ گیا ہے, ایسی روشنی آ گئی ہے, چلو اپنے دل کو بھی نور اسلام سے جگمگا لیتے ہیں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ اچھے سلوک کا یہ فائدہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ میرے اخلاق سے, میرے کردار سے میرا پڑوسی راضی ہے؟ اگر پڑوسی راضی نہیں نا تو یاد رکھنا رب بھی ناراض ہو جائے گا. میرے پاس واقعات تو بہت سارے ہیں, کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے نا بہترین سلوک کرنا ہے. حضرت سہل تستری کا آخری واقعہ سن لیں, یہ تو کمال کی بات کی انہوں نے, یعنی لیول دیکھیے ان کی صبر کا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا. حضرت سہل تستری کا ایک پڑوسی تھا. آپ کے غیر مسلم کے جو ہے نا واش روم میں ایک سوراخ تھا, برابر میں گھر تھا, اس نے واش روم میں ایک سوراخ کیا اور اس سے نجاست جو ہے حضرت سہل تستری کے گھر میں گرتی تھی. آپ روزانہ اس گندگی کو ایک کونے میں جمع کرتے اور صاف کر دیا کرتے. کچھ عرصے بعد آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے اپنے پڑوسی کو بلایا, کہتے ہیں بھائی دیکھو تم روز گندگی بھیجتے ہو نا, میں تو صاف کر لیتا ہوں, اب میں ہو گیا ہوں بیمار, مجھے ڈر یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو گیا نا تو میرے وارث تم سے لڑیں گے, وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. میں تو برداشت کرتا رہا لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم سے جو ہے نا میرے بچے لڑیں, تو ایسا کرو نا کہ آپ اب یہ کام میرے مرنے کے بعد مت کرنا, میں نہیں چاہتا میرے بچے میرے پڑوسی سے لڑیں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے ایسا آپ کا دین ہے کہ آپ کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ میرے سے آپ کے بچے نہ لڑیں. تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کاش. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اور وہ جس کو کہنا کہ صرف پڑوسی کے لیے نہیں, ہر مسلمان کے لیے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین کامل مومن وہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. بس زندگی کا یہ فارمولہ بنا لیں کہ جو مجھے پسند ہے نا میرے لیے, میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے, مجھے کوئی ظلم نہ کرے, مجھ سے دھوکہ نہ کرے, مجھ سے بڑی آواز میں بات نہ کرے, غلطی ہو جائے تو میری بات کو معاف کر دے, میری معذرت کو مانے تو صحیح. ایگزیکٹلی. آپ بھی تو دوسروں کے لیے ایسا کریں نا کہ جب آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو, آپ دھوکہ نہ دیں, آپ کو لگتا ہے آپ سے کوئی جھگڑا نہ کرے, آپ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے. بس یہ ایک ون لائنر اگر حدیث یاد ہو جائے نا کہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہونا, بس آپ چاہیں وہی دوسرے کے ساتھ. میرے ساتھ اچھا ہو جائے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے, میرا آئٹم بک جائے اگلے کا بے شک کنٹینر برباد ہو جائے. نہیں, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. کر بھلا تو ہو بھلا. آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں, اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. اور ہمارے اسلاف ایسے تھے. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, پہلے انہوں نے ایک بار واقعہ سنایا کہ پہلے کے مدینے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. ایک بندہ ایک کپڑے کی دکان پر گیا, کہتا حضور کپڑا چاہیے. اس نے کہا کپڑا تو ہے میرے پاس, مگر صبح سے میری سیل بہت اچھی ہو گئی ہے. وہ سامنے جو میرے بھائی کی دکان ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے, آپ ایسا کریں یہ والا آرڈر اس سے لے لیں. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے.
ہم کیا کہتے ہیں بھائی اس کے پاس مت جانا 2 نمبر کا, جب بھی سودا لینا میرے پاس ہی آنا, وہ تمہیں ڈنڈی مار دے گا, وہ جھوٹ بولتا ہے. ہمیں کوئی آ کر بتا بھی دے نا پچھلی بار میں نے آئٹم وہاں سے لی تھی اب آپ کے پاس آئے, پہلے تو اس کی برائی بیان کریں گے. ارے اللہ کے بندو, کسی کا برا کہہ کر آپ کا مال نہیں بکنا. اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. ہاں, یہ جو مارکیٹ میں ایک دوسرے کی جو جیلسی چل رہی ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں, ہم اپنا بربادی کر رہے ہوتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے. آپ کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا یار. لوگ پاسوں کا ٹینشن میں آ جاتے ہیں, یار میری دکان کے برابر میں میری آئٹم کی دوسری دکان کھل گئی ہے, اوہ تیسری بھی کھل گئی اور چوتھی بھی کھل گئی. عقل مند بزنس مین کہتے ہیں کام بڑھ جائے گا. اگر ایک ہی چیز کی کئی دکانیں کھل جائیں تو گاہک زیادہ آتے ہیں, مارکیٹ بن گئی نا. اب جن کو کپڑا چاہیے وہ اسی مارکیٹ میں آئے گا, آپ کا بھی کام بڑھ جائے گا. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ برابر والا میرا رسک لے جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھو نا, جاتے ہیں جرمنی ایم ٹیکس میں جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں تو ایک ہی ہال کے نیچے 500 لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں, تو کیا ان کی وجہ سے کام کم ہو جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں سب باہر جاؤ, خالی میری عبدالصمد کی لگے گی بھائی اسٹال. تو ایسا تو نہیں ہوگا بھائی. 100 اسٹال لگیں گے تو 2000 گاہک بھی آئیں گے نا. وہ اس کا اسٹال وزٹ کرتے کرتے میرے پاس بھی آ جائے گا, جس کو میں نہیں جانتا وہ بھی آ جائے گا میرے پاس. یہ دنیا کا فارمولہ ہے. لیکن ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, ہوئے 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 میرے جیسا ہی کام شروع کر دیا. مشورہ بھی نہیں دیں گے بھائی میں یہ کام کروں, نہیں بالکل نہیں کرنا. خود پشتوں سے کام کر رہا ہے, اگلے کو مشورہ صحیح نہیں دیں گے. یار آپ مشورہ دے دیں, آپ کا نہیں لے جائے گا وہ, آپ کے نصیب کا آپ کے گھر پہنچے گا. اور میں نے تو دیکھا ہے, واللہ دیکھا ہے, یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں, جس بزنس مین نے اپنے بزنس کی طرح دوسروں کو کھڑا کیا, سپورٹ کیا, راستہ دکھایا, اللہ نے اس کے کام میں اور برکت ڈال دی ہے. کوئی کسی کے ہاتھ سے تھوڑی لے جا سکتا ہے یار. یہ چھوٹے چھوٹے دل رکھ کر اگر ہم بیٹھیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو دل بڑے رکھیں, مسلمانوں کا بھلا سوچیں, مسلمانوں کی خیر سوچیں. رب دینے والا ہے, وہ آپ کو اور نوازے گا. تو بہرحال ہر مسلمان کا بھلا سوچنا ہے. مگر آج اسپیشل ٹاپک پڑوسیوں کے حوالے سے ہے. میں تو مشورہ دوں گا. میں نے زندگی میں جب پہلی بار یہ بیان کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, خود بیان کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے, میں نے پڑھا تھا. الحمدللہ میں نے بیان کے بعد اپنے پڑوسیوں سے معافی مانگی تھی. میں نے کہا آج تک اگر میری وجہ سے آپ کا کوئی دل دکھ گیا تو معاف کرو. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا بس معاف کر دو یار, میں بہت کچھ پڑھ کے آج آیا ہوں. کیونکہ پڑوسی راضی نہیں ہوا, میں سمجھا ساری دنیا مجھ سے راضی, اور میرا پڑوسی مجھ سے میری وجہ سے نہیں, میرے بچوں کی وجہ سے ہو گیا ہوگا, میری زوجہ کی وجہ سے. عورتیں بھی تو ہے نا گھر میں, عورتیں تو پھر کمال ہی ہوتی ہے نا, دیر ہی نہیں لگاتی. تو یہی بیان گھر میں بھی سنائیں. اللہ کرے میرا بیان یہ صحیح ریکارڈ ہوا ہو, لائیو ہوا ہو. آپ یہ بیان اپنی فیملی کو بٹھا کے سنائیں, کیونکہ آپ تو پڑوسی کے ساتھ اچھے ہیں. آپ کے بچوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, آپ کی گھر والوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, آپ کے ملازمین نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ہم سب یعنی کلیکٹیولی ہماری ذمہ داری ہے کہ میرے پورے گھر سے میرے پڑوسی کے گھر کو تکلیف نہ ہو. یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ کرے یہ شریعت کا حکم ہم سمجھنے والے بن جائیں, لائف ایزی ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے یار کچھ پڑوسیوں میں ایسا پیار ہوتا ہے جو بھائیوں میں پیار نہیں ہوتا, لیکن وہ اتنے سخی ہو جاتے ہیں کہ فیملی کو سنبھال لیتی ہے, بچوں کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں, زندگی کے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ پڑوسی کی طرح ایک لگتا ہے بھائی کی فیملی برابر میں آ گئی نا, بالکل گھل مل کے رہتے ہیں. تو اس سے فائدہ ہی ہے نا. اللہ پاک اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے بنیں. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. دعوت